بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر نصیر. ناظرین, راولپنڈی میں کچھ ایسی شخصیات بھی پائی جاتی ہیں کہ جن کو اللہ پاک کی ذات نے ایسی آواز دی ہے کہ جب وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں تو لوگ تو محظوظ ہوتے ہی ہیں, لیکن جو نظر والی شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں کھو جاتی ہیں. آج ہم بات کریں گے صوفیزم کے اوپر. صوفیانہ کلام تو بہت سی شخصیات پڑھتی ہیں, بہت سی شخصیات کو لگاؤ بھی ہوتا ہے, اور بہت سی شخصیات پاکستان میں ایسی بھی ہیں جو اقبال کے اوپر اس کی بھی بڑی پڑھائی کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ صوفیزم کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ عبور حاصل کیا ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سریلی آواز کی, ایک ایسی شخصیت کی کہ ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ کی اس طرح قدر نہیں ہے. اگر ہم بات کریں صوفیزم کے کلام کی تو کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جن کو رب نے اس قدر خوبصورت آواز دی ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو شائقین جتنے ہیں وہ محظوظ تو ہوتی ہیں لیکن ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹک ٹاک ایک ایسا ذریعہ معاش تھا نوجوانوں کے لیے کہ جو کچھ نہ کچھ ریبٹل میں ٹک ٹاک کی انتظامیہ ان نوجوانوں کو مہیا کرتی تھی. سوشل میڈیا کے کتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد بھی کچھ نوجوان ان کی آمدنی کا ذریعہ بننا ہوا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری حکمران جماعت نے ٹک ٹاک کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے صوفیزم کلام کی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نوجوان محمد علی محمد, جن کا تعلق خطہ پوٹھوہار سے ہے. رب نے اس کو اس قدر سریلی آواز دیا ہے, ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں اس طرح کے پلیٹ فارمز نہیں مل رہے. اگر ہم اپنے ازلی دشمن بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ انڈیا آئیڈلز کے نام سے ایک پروگرام کیا جاتا ہے, اور اس میں جو سریلی آواز والے جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو چوز کیا جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہے محمد علی محمد, ان سے جانتے ہیں. محمد علی محمد, یہ بتائیے گا کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے بتا تو دیا خطہ پوٹھوہار, لیکن خطہ پوٹھوہار بڑا بہت ہے. کس علاقے سے بیسیکلی آپ کا تعلق ہے, اور صوفیزم کا شوق آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ میرا تعلق بیسیکلی کلرسیدہ سے ہیں, لیکن ڈھوکلا خان راولپنڈی میں بہت عرصے سے رہائش پذیر ہیں. اور جہاں تک صوفیزم کی بات ہے, صوفی کلام کی بات ہے, تو میرے والد صاحب حاجی محمد شفیق پہلے نعت خوان رہے ہیں. کلام صوفیزم حضرت میاں محمد باقی عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پڑھتے تھے, تو ان کو سن کے پھر اس کلام کا شوق پیدا ہوا. اچھا محمد, یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی صوفیزم کی, کیا کبھی عارف کھڑی شریف یا جو دیگر صوفی بزرگ ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ نے کبھی پڑھی ہے کہ ان کی ہسٹری کیا بتاتی ہے, اور اس دور میں نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل ہسٹری پڑھی ہے ان کی, اور جو درس وہ دیتے ہیں بالکل روبرو ذات کا درس دیتے ہیں, مگر افسوس کہ اس طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. اور اس موقع پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے تجھ میں گر حق کی جستجو, تو امتی کہہ کے نبی کو رسوا نہ کر. تو یہ ہے کہ ماحول جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے آج کل, صوفیزم کو لوگ اتنا پروموٹ نہیں کر رہے, اتنا لائک نہیں کر رہے, لیکن دنیا داری میں بہت مگن ہے. تو جیسا کہ قرآن اور حدیث جیسا اس صوفیزم کی طرف یعنی کہ عشق کی طرف, ذات کی طرف بڑھنے کو ترجیح دیتی ہے, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حدیث سرکار کی کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, اور جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لوگوں نے گلیوں کے کتوں کو پتھر مار کے, ان کو پلید کہہ کے اور نہ جانے کیا کچھ برا بلا کہہ کے ان کو خراب کر دیا. اپنا اندر انہوں نے نہیں جھانکا, اپنے اندر سے وہ درستگی نہیں کی کہ جیسا کہ کرنے کا حق تھا. انسان کے آنے کا اصل مقصد کھو چکی ہے عوام, کیونکہ درس دینے والے لوگ اب اس جہان میں ہیں, موجود ہیں, لیکن لوگ اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے. اچھا محمد, یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اقبال کے اوپر بھی عبور حاصل ہے, آپ ان کو پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ صوفیزم کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج آپ یہاں پہ
کیا کوئی کلام کہ بھئی سننا تھا کہ آپ میں ٹیلنٹ بہت ہے, اللہ پاک نے آپ کو بہت سریلی آواز دی ہے, لیکن کوئی ایسا کلام آپ سنائیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, آپ کو رب نے جو آواز دی ہوئی ہے, تاکہ وہ ابھر کر سامنے آئے. تو پھر اس کے آگے ہم چلیں گے کہ کیا وجہ آپ ابھی تک یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فی الحال ہمیں کوئی صوفیزم کا کوئی کلام سنائیں کہ دنیا تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ دیکھ سکے کہ رب نے کس قدر سریلی آپ کو آواز دی ہوئی ہے. میں چاندے کے شعر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیش کروں گا. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا, جو ہر میدان ہر دا اس دا نام چتارن والا, جو ہر میدان ہر دا تے لولا کلمہ لولا کلمہ لولا کلمہ خلق تلکون, لولا کلمہ خلق تلکون, آیا شان انہاں دے جن انسان غلام فرشتے دو جہان دے, جن انسان غلام فرشتے دو جہان دے. اولا سجنا اولا سجنا لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے, حشر دیاڑے شرم تنوں پردے رکھ لئی میرے, حشر دیاڑے شرم تنوں پردے رکھ لئی میرے. ماشاءاللہ محمد علی, پردے رکھ لئی میرے. ناظرین, ٹیلنٹ آپ کے سامنے ہے, اللہ نے کتنی سریلی آواز دی ہے, لیکن میں محمد سے مزید یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ اس قدر خوبصورت, اس قدر سریلی آواز اور کلام پڑھتے ہوئے انسان کن جگہوں پہ گم ہو جاتا ہے, کہ محمد علی آج کل کر کیا رہا ہے, کس طرح گزر بسر اس مہنگائی کے دور میں وہ کر رہا ہے, اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود اس کو کسی فارم پہ کیوں نہیں لے جایا گیا. یہاں پہ بہت زیادہ
گائکیوں کے ٹیسٹ بھی ہوتے رہے، لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں صوفیزم کو اس طرح فروغ نہیں مل پا رہا، جیسے یہاں پہ جو ہستیاں، جو برگزیدہ ہستیاں یہاں پہ جن کی تدفین ہوئی ہے، اس طرح کچھ جو نوجوان ہیں، جیسے محمد علی کی مثال میں نے آپ کو دی، ہمارے ناظرین نے آواز بھی سنی کہ کیا وجہ پاکستان میں ان کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ محمد یہ بتائیں کہ جو آج کل کا دور گزر رہا ہے، کیا ویسے آج کل مصروفیات ہیں آپ کی؟ جیسا کہ ماحول چل رہا ہے، جیسا حکومت چل رہی ہے، ماحول چل رہا ہے، تو زندگی کا گزر بسر تو مشکل ہے، لیکن اللہ خیر کرے تو گزارا چل ہی جاتا ہے۔ نہیں محمد یہ بتائیں کہ دیکھیں، بات کریں گے آپ کے ٹیلنٹ کے اوپر، کبھی کچھ ایسا بھی ہوا کہ کوئی جہاں پہ محافلز ہوتی ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کبھی کسی نے مدعو بھی کیا؟ کیونکہ آج کل تو کچھ ایسی نعتیہ کلام بھی آ چکے ہیں کہ انسان سنتا ہے تو پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صرف ڈف بجانے کی اجازت تھی، لیکن آج کل ڈف کے ساتھ میوزک کی نعتیں بھی بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہیں۔ تو کبھی آپ کا ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کسی محفل میں گئے ہوں، وہاں پہ آپ نے کوئی اعتراض اٹھایا ہو یا لوگ آپ کو مدعو بھی کرتے ہیں؟ اصل میں میرا شروع سے شوق ہی صوفیزم کا ہے، اور میں ترجیح ہی زیادہ صوفیزم کو دیتا ہوں۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اور نجی جو کمپنیز ہیں وہاں پہ بطور ڈرائیور بھی آپ ان رائڈرز بھی رہے ہیں، تو کبھی ایسا بھی کوئی اتفاق ہوا آپ کے ساتھ کہ جس طرح کی آپ کی آواز ہے، کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہو یا کسی نے یہ کہا ہو کہ یار آپ صوفیزم کو چھوڑ کے دوسری طرف آؤ، کوئی ایسا اتفاق لائف میں ہوا؟ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نصرت فتح علی خان کے ساتھ آپ کی آواز بہت میچ کرتی ہے، تو آپ جو ہے ان کے کوئی گانے کوئی۔ اچھا، آپ نصرت کی استاد نصرت علی خان کی بات کریں، کوئی نصرت کے ایک دو چار کلمات اگر جو آپ کو یاد ہوں تو وہ ذرا سنا دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین وہ بھی سن کے محظوظ ہو سکیں۔ ایک حمد ہے ان کی، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جو حکمران ہیں، ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے، ابھی تک کوئی ایسے آرگنائزیشن نہیں بنائی ہے کہ جہاں پہ جو اس طرح کے ٹیلنٹ جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ یہ جو ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں، ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، اس کی بات کرتے ہیں، دیگر جتنے بھی سپورٹس ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی یہ کمپلینٹس بہت زیادہ آتی ہیں کہ صرف سفارشوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ محمد علی کی آواز آپ نے سنی، امید ہے آپ کو آواز بھی بہت پسند آئی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی کام کرے گی کہ کوئی ایسے آرگنائزیشنز بنا لے، کوئی ایسی ایک لائن مرتب کر لے کہ تاکہ جو اس طرح کے ٹیلنٹ جو گلی محلوں میں ٹیلنٹ پایا جا رہا ہے ان کو ابھارنے کے لیے بھی وہ ان کو پروموٹ کریں۔ کل تک کے لیے اپنے طاہر نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔